جب 13ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، دوسرے قلندر نے لڑکی سے کہا کہ اے بی بی، میں نے گولے پر ٹھوکر ماری ہی تھی کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور بجلیاں چمکنے اور کڑکنے لگی اور زمین میں زلزلہ آیا اور دنیا تاریک ہو گئی۔ اب میرا نشہ ہرن ہو گیا اور میں نے اس سے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ دیو آ پہنچا۔ کیا میں نے اس بات سے تجھے خبردار نہیں کیا تھا؟ واللہ تو نے مجھے بڑی مصیبت میں گرفتار کیا۔ اب اپنی جان لے کر بھاگ اور جس راستے سے آیا ہے اس سے چلتا ہو۔ مارے ڈر کے میں اپنے جوتے اور کلاڑی وہیں بھول آیا۔ جب میں نے 2 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد پھر کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زمین پھٹی اور اس میں سے ایک کالا بھجنگ دیو نکلا اور کہنے لگا کہ یہ کیا شور و غل مچا رکھا ہے؟ کون سی مصیبت تجھ پر آ پڑی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کچھ نہیں۔ میرا دل ذرا گھبرا رہا تھا اور اس گھبراہٹ کے دور کرنے کے لیے میں نے شراب پی لی اور حاجت رفع کرنے کے لیے اٹھنا چاہتی تھی، مگر میرے سر میں چکر آیا اور میں گولے پر گر پڑی۔ دیو نے کہا کہ تو جھوٹی ہے اچھا نال۔ پھر وہ ادھر ادھر محل میں دیکھنے لگا اور اس کی نظر جوتوں اور کلاڑی پر پڑی۔ اس نے کہا کہ یہ تو انسان کا پہناوا ہے، سچ بتا کہ تیرے پاس کون آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ان چیزوں کو ابھی دیکھا ہے اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو انہیں لایا ہے۔ دیو نے کہا کہ یہ ناممکن ہے رنڈی۔ اب اس نے اسے ننگا کر کے 4 شتیروں کے بیچ میں باندھ دیا اور اسے مارنے پیٹنے لگا اور کہا کہ اقرار کر۔ اس کے رونے سے میرا دل کڑنے لگا اور میں زینے پر چڑھ کر چلا گیا اور خوف کے مارے میں کانپ رہا تھا۔ جب میں اوپر پہنچ گیا تو گھیرے کو اپنی جگہ پر رکھ کر اسے مٹی سے پاٹ دیا۔ اپنے کیے پر میں سخت پشیمان تھا اور رہ رہ کر اس لڑکی اور اس کے حسن و جمال کا خیال آتا تھا، اور یہ کہ وہ ملعون اسے نامعلوم کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائے گا، اور یہ 25 سال اس نے کس طرح کاٹے ہوں گے، اور میری وجہ سے اس پر کیا مصیبت نازل ہوئی۔ پھر میں اپنے باپ اور اس کی بادشاہی کو سوچنے لگا، اور یہ کہ میں کس طرح لکڑہارا بنا اور عیش و عشرت کے بعد میری زندگی کیسی تلخ ہو گئی۔ یہ باتیں سوچ کر میں رونے اور یہ شعر پڑھنے لگا۔ اگر زمانہ کسی روز تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے تو دلگیر مت ہو، کیونکہ ایک روز تیرے سامنے عیش و آرام آئے گا اور ایک روز تکلیف۔ وہاں سے چل کر میں اپنے دوست درزی کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے سخت پریشان ہے اور میری راہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کل رات بھر میرا جی تجھ میں لگا رہا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں کسی درندے وغیرہ سے تو پالا نہیں پڑ گیا، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو صحیح و سلامت ہے۔ میں نے اس کی محبت کا شکریہ ادا کیا اور اپنی کوٹری میں چلا گیا اور اپنی ساری سرگزشت پر سوچ میں پڑ گیا اور اپنی بےہودگی اور اس گولے کو ٹکرانے پر لعنت ملامت کرنے لگا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ میرا دوست درزی اندر آیا اور کہنے لگا کہ اے جوان، باہر آ، ایک اجمی بوڑھا تجھے تلاش کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تیری کلاڑی اور تیرے جوتے ہیں۔ انہیں لے کر وہ لکڑہاروں کے پاس آیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جس وقت مؤذن نے فجر کی اذان دی اس وقت میں گھر سے نکلا تو یہ دونوں چیزیں مجھے پڑی ملیں اور مجھے معلوم نہیں کہ یہ کس کی ہیں، تو مجھے ان کے مالک کا پتہ بتا دو۔ لکڑہارے اسے لے کر تیرے پاس آئے ہیں کیونکہ وہ تیری کلاڑی پہچانتے ہیں۔ وہ شخص میری دکان میں بیٹھا ہے، چل اور اس کا شکریہ ادا کر، اپنی کلاڑی اور جوتے اس سے لے لے۔ جب میں نے اس سے یہ سنا تو میرا رنگ فک ہو گیا اور میری حالت دگرگوں ہو گئی۔ میں اسی حالت میں تھا کہ میری کوٹری کا فرش پھٹا اور وہی اجمی اس میں سے نمودار ہوا، اور نکلتے ہی اس نے فوراً دیو کی صورت اختیار کر لی۔ اس نے اس لڑکی کو بہت مارا پیٹا تھا، لیکن اس نے کسی بات کا اقرار نہیں کیا۔ تب دیو نے کلاڑی اور جوتے ہاتھ میں لیے اور لڑکی سے کہنے لگا کہ اگر میرا نام جرجیس ہے اور میں ابلیس کے خاندان سے ہوں
تو میں اس کल्हाड़ी اور ان جوتوں کے مالک کو پکڑ کر ابھی یہاں لاتا ہوں۔ اس بہانے سے وہ لکڑہاروں کے پاس گیا اور پھر میرے یہاں پہنچا۔ اس نے مجھے ذرا بھی مہلت نہ دی، بلکہ فوراً مجھے اٹھا کر ہوا میں اڑ گیا۔ پھر وہ اترا اور زمین کے اندر گھس گیا۔ مجھے اپنی خبر بالکل نہ تھی۔ پھر وہ اسی محل میں آ نکلا جہاں میں نے وقت گزارا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی ننگی بندھی پڑی ہے اور اس کے بدن سے خون جاری ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو ڈب آئے۔ اب دیو نے اسے پکڑ کر کہا کہ اے رنڈی، بتا کہ یہی تیرا آشنا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں اسے بالکل نہیں پہچانتی اور اس وقت سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ دیو نے اس سے کہا کہ اتنی مار پیٹ پر بھی تو اقرار نہیں کرتی۔ لڑکی نے کہا کہ میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی اور خدا اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی پر بہتان رکھوں۔ دیو نے کہا کہ اگر تو اسے نہیں جانتی تو یہ تلوار لے اور اس کا گلا کاٹ ڈال۔ لڑکی تلوار لے کر میرے پاس آئی اور میرے سر پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف اپنی بھووں سے اشارہ کیا اور میرے چہرے پر آنسو بہ رہے تھے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گئی اور مجھے اشارے سے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تیرا ہی کرا دھرا ہے۔ میں نے اشارے سے کہا کہ یہ وقت معاف کرنے کا ہے، اے میری آقا۔ اب اس لڑکی نے تلوار پھینک دی اور کہنے لگی کہ میں ایک ایسے شخص کی کس طرح گردن ماروں جس کو نہ میں جانتی ہوں اور جس نے نہ کبھی میرے ساتھ کوئی برائی کی۔ یہ میرے دین و مذہب میں روا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ٹھٹک گئی۔ دیو نے کہا کہ آشنا کا قتل کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ وہ ایک رات تیرے ساتھ سویا ہے، تو تکلیفیں برداشت کر رہی ہے مگر اقرار نہیں کرتی کہ تیرا آشنا یہی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ ہم جنس کو ہم جنس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر دیو میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے انسان، تو بھی اسے نہیں پہچانتا؟ میں نے کہا کہ میں کیا جانوں یہ کون ہے، اس سے پہلے میں نے اس کی صورت تک نہیں دیکھی۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ تلوار لے اور اس کی گردن اڑا دے، پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا اور تیرا جہاں جی چاہے جائیو، اور تیرے اوپر کوئی سختی نہ کروں گا، کیونکہ مجھے یقین آ جائے گا کہ تو اسے ہرگز نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ بہت خوب، اور تلوار لے کر خوش خوش آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ اٹھائے۔ لڑکی نے اپنی بھووں سے اشارہ کر کے کہا کہ میں نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا، کیا اس کا بدلہ یہی ہے؟ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا اور اپنی آنکھ سے اشارہ کر کے میں نے کہا کہ میں تجھے بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میرے آنسو ڈب آئے اور میں نے تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور کہنے لگا کہ اے زبردست دیو اور اے بہادر سورما، جب ایک عورت نے جس کی عقل اور جس کا دین ناقص ہوتا ہے میری گردن مارنے کو حرام سمجھا، تو میرے لیے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اس کی گردن ماروں؟ میں نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، خواہ تم مجھے موت کے گھاٹ ہی کیوں نہ اتار دے۔ دیو نے کہا کہ تم دونوں میں سازش ہے، میں ابھی تمہارے کیے کا مزہ چکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار اٹھا لی اور لڑکی کے ہاتھ پر ایک ایسا وار کیا کہ وہ کٹ کر گر پڑا۔ پھر دوسرا وار کیا اور دوسرا ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ اسی طرح 4 وار کر کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا اور مجھے اپنی موت کا یقین آتا جاتا تھا، اور لڑکی میری طرف آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی گویا وہ مجھ سے رخصت ہو رہی ہے۔ دیو نے اس سے کہا کہ تو اپنی آنکھ سے بدفعلی کر رہی ہے، اور ایک ایسی ضرب لگائی کہ اس کا سر اڑ گیا۔ اب وہ دیو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اے انسان، ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اگر بیوی زنا کرے تو ہمارے لیے اس کا خون حلال ہے۔ اس لڑکی کو میں اس کے نکاح کی رات اٹھا لایا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی اور وہ میرے سوا کسی سے واقف نہ تھی۔ میں ہر 10ویں دن ایک رات کے لیے اس کے پاس آتا اور
اجمی کے بھیس میں ظاہر ہوتا تھا۔ اب جبکہ مجھے یقین آ گیا کہ اس نے خیانت کی تو میں نے اسے قتل کر دیا، مگر تیرے متعلق ابھی تک مجھے تحقیق نہیں ہوئی کہ آیا تو نے خیانت کی کہ نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ میں تجھے بھی آرام سے نہ رہنے دوں گا۔ مانگ، کیا چاہتا ہے؟ اے میری آقا، اس پر میں بے حد خوش ہوا اور کہا کہ تجھ سے کیا مانگوں؟ اس نے کہا کہ یہ مانگ کہ میں جادو سے تجھے کیا بنا دوں، کتا یا گدھا یا بندر۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، اس لیے میں نے کہا کہ واللہ اگر تو مجھے معاف کر دے تو ایک مسلمان کے معاف کرنے کے صلے میں خدا بھی تجھے معاف کر دے گا اور اذیت نہ دے گا۔ میں بڑی خوشامد درآمد کرنے لگا اور اس کے سامنے رہتا اور اس سے کہتا جاتا تھا کہ میں مظلوم ہوں۔ اس نے کہا کہ اب زیادہ باتیں نہ بنا، تیرا قتل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن میں تجھے اختیار دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے دیو، مجھے معاف کر دینا تیری شان کے شایان تر ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے، جس طرح کہ محسود نے حاسد کو معاف کر دیا تھا۔ دیو نے کہا کہ وہ کیسے؟ حاسد اور محسود کی کہانی۔ میں نے کہا کہ اے دیو، کہتے ہیں کہ کسی شہر میں دو شخص رہتے تھے، ان کے مکان اس طرح ملے ہوئے تھے کہ دونوں کے درمیان دیوار حائل تھی۔ ان میں سے ایک شخص دوسرے پر حسد کرتا تھا اور اس پر نظر لگاتا اور اس کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتا اور ہر وقت اس پر رشک کھاتا تھا۔ اس کا حسد یہاں تک بڑھا کہ اس کے کھانے پینے اور میٹھی نیند سونے میں کمی آ گئی، لیکن محسود کی حالت بہتر ہوتی رہی۔ حاسد جتنی زیادہ کوشش کرتا، محسود اتنا ہی زیادہ بڑھتا، پھلتا اور پنپتا۔ جب محسود کو معلوم ہوا کہ اس کا پڑوسی اس پر حسد کرتا ہے اور اس کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پڑوس چھوڑ کر اس کے گھر سے دور جا بسا اور کہنے لگا کہ واللہ اگر اس کی وجہ سے مجھے دنیا چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دوں گا۔ اب اس نے ایک دوسرے شہر میں جا کر سکونت اختیار کی اور اپنے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا خریدا جس میں ایک قدیم نہر کا کنواں تھا۔ اس کنویں پر اس نے ایک حجرہ بنوایا اور اس کے لیے تمام ضروریات کی چیزیں خریدیں اور اس میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے لگا۔ ہر طرف سے فقراء اور مساکین اس کے پاس آتے، یہاں تک کہ اس کا نام سارے شہر میں مشہور ہو گیا۔ اب اس کے حاسد پڑوسی کو بھی خبر ملی کہ وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے اور شہر کے بڑے بڑے لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ حجرے میں پہنچا۔ محسود پڑوسی نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے بڑی عزت سے رکھا۔ اب حاسد نے کہا کہ مجھے تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہے جس کی وجہ سے میں یہاں تیرے پاس آیا ہوں، اور میں تجھے ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ اٹھ اور اپنے حجرے میں میرے ساتھ چل۔ محسود اٹھ کھڑا ہوا اور حاسد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر حجرے کے کنارے تک گیا۔ حاسد نے کہا کہ فقیروں سے کہہ دے کہ باہر چلے جائیں، کیونکہ میں تجھ سے بطور راز کے کچھ کہنا چاہتا ہوں جسے کوئی اور نہ سننے پائے۔ محسود نے فقیروں سے کہا تم لوگ باہر چلے جاؤ، اور سب اس کے کہنے پر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں اس پرانے کنویں پر پہنچے اور حاسد نے محسود کو دھکا دے کر کنویں کے اندر دھکیل دیا اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ حاسد وہاں سے چلتا ہوا اور وہ سمجھا کہ محسود مر گیا ہوگا۔ اس کنویں میں جنات رہتے تھے۔ انہوں نے اسے آہستہ آہستہ نیچے اتار کر ایک پتھر پر بٹھا دیا اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مگر ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے حاسد سے کنارہ کشی کر کے ہمارے شہر میں آیا اور یہ حجرہ بنایا ہے، اور جس نے ہمیں خدا کی عبادت اور قرآن خوانی سے مانوس کیا ہے، لیکن اس کا حاسد چل کر یہاں آیا اور اس سے ملاقات کی اور اسے دھوکے سے یہاں تمہارے پاس پھینک دیا۔ یہاں
اس کی آمد کی خبر آج ہی رات اس شہر کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ کل اپنی بیٹی کے بارے میں اس کے پاس آنے والا ہے۔ ایک جن نے پوچھا کہ بیٹی کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ دیوانی ہو گئی ہے اور میمون بن دمدم اس پر عاشق ہے۔ اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ اس کا علاج کیا ہے اور وہ اسے اچھا کر سکتا ہے، اور علاج بالکل آسان ہے۔ ایک جن نے پوچھا کہ کیا علاج ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کالی بلی جو اس شخص کے پاس حجرے میں ہے اور جس کی دم کی نوک پر ایک سفید داغ ہے، اگر اس کے 7 سفید بال لیے جائیں اور ان کی دھونی بیمار کو دی جائے تو وہ خبیث اس کے سر پر سے چلا جائے گا اور پھر کبھی نہ لوٹے گا اور وہ فوراً اچھی ہو جائے گی۔ اے دیو، محسود ان تمام باتوں کو سن رہا تھا۔ جب صبح کی پو پھٹی اور روشنی ہونی شروع ہوئی تو فقیر لوگ شیخ کے پاس آنے لگے اور دیکھا کہ وہ کنویں کے اندر سے نکل رہا ہے اور ان کے دلوں میں اس کی بڑی عزت ہوئی۔ محسود کو معلوم تھا کہ بس کالی بلی ہی علاج ہے، اس لیے اس نے اس کی دم کے سفید داغ میں سے 7 بال نوچ کر اپنے پاس رکھ لیے۔ ابھی سورج نہ نکلا تھا کہ بادشاہ ماں لشکر کے پہنچ گیا۔ بادشاہ اور اراکین اندر داخل ہوئے اور باقی فوج کو باہر ٹھہرنے کا حکم ملا۔ جب بادشاہ محسود کے حجرے میں داخل ہوا تو اس نے اس کا خیر مقدم کیا اور اپنے پاس بٹھایا اور اس سے کہا کہ میں تیرے آنے کی وجہ بیان کروں؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ تو میرے ملنے کے لیے آیا ہے کیونکہ تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ تو اپنی بیٹی کے بارے میں مجھ سے سوال کرے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے نیک مرد، درست ہے۔ محسود نے کہا کہ اسے بلوا بھیج اور خدا نے چاہا تو وہ فوراً اچھی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کو بلوایا۔ جب لوگ اسے لائے تو اس کی مشکیں بندھی ہوئیں اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئیں۔ محسود نے اسے بٹھا کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور بال نکال کر ان کی دھونی دی۔ جن جو اس کے سر پر سوار تھا چلا کر بھاگا اور لڑکی اپنے آپے میں آ گئی اور اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہنے لگی کہ یہ کیا قصہ ہے، مجھے کون اس جگہ لایا؟ بادشاہ بے انتہا خوش ہوا اور لڑکی کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور شیخ کے ہاتھ چومے۔ اب وہ اراکین کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تمہارے خیال میں وہ شخص کس انعام کا مستحق ہے جس نے میری بیٹی کو اچھا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی شادی اس سے ہو جانی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، اور اس نے اپنی بیٹی کو اس سے بیاہ دیا اور محسود بادشاہ کا داماد بن گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وزیر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ اب کسے وزیر بنانا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے داماد کو، اور محسود وزیر ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب کسے بادشاہ بنایا جائے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ وزیر کو۔ اب انہوں نے وزیر کو بادشاہ بنا دیا اور وہ بادشاہ ہو کر حکومت کرنے لگا۔ ایک روز وہ گھوڑے پر سوار جا رہا تھا اور حاسد بھی اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ محسود شاہانہ لباس پہنے اپنے امراء اور وزراء اور رؤساء کے درمیان میں تھا۔ اس کی آنکھ اپنے حاسد پر پڑی اور اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ، لیکن وہ ڈرنے نہ پائے۔ وزیر گیا اور حاسد پڑوسی کو لے آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے خزانے سے 1000 مثقال سونا دے دو اور 20 بوجھ ساز و سامان کے اس کے ساتھ کر دو اور پہرے کے ہمراہ اسے اس کے شہر میں بھجوا دو۔ بادشاہ اس سے رخصت ہو کر واپس گیا، لیکن اس کے کرتوتوں کی سزا نہیں دی۔ دیکھو اے دیو کہ محسود نے حاسد کو کس طرح معاف کر دیا، حالانکہ اس نے ابتدائی سے کیسا حسد کیا، پھر اذیت پہنچائی، پھر سفر کر کے اس کے پاس پہنچا اور اسے کنویں میں گرا دیا کہ وہ مر جائے، لیکن اس نے تکلیف کا بدلہ تکلیف نہیں دیا بلکہ اس کو معاف کر دیا اور اس سے درگزر کی۔ اے میری آقا،
اس کے بعد میں اتنا رویا کہ اس سے زیادہ ممکن نہ تھا۔ جو نے کہا کہ یا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، اور اگر نہ بھی مارا تو تجھے بالکل معاف کرنے کا تو ہرگز نہیں، کم از کم میں تجھ پر جادو ضرور کروں گا۔ اب اس نے جھپٹ کر مجھے زمین سے اٹھا لیا اور ہوا میں لے کر اڑ گیا، یہاں تک کہ زمین مجھے ایسی معلوم ہوئی جیسے کہ پانی کے بیچ میں پیالہ۔ پھر اس نے مجھے ایک پہاڑ پر اتارا اور تھوڑی سی مٹی لی اور اس پر کچھ آہستہ آہستہ پڑھ کر پھونکا۔ وہ مٹی میرے اوپر چھڑک دی اور کہنے لگا کہ اس صورت کو چھوڑ کر بندر بن جا۔ اس وقت سے میری شکل 100 سالہ بندر کی سی ہو گئی۔ جب میں نے اپنے آپ کو اس قدر بدصورت دیکھا تو میں اپنے اوپر رونے لگا اور زمانے کے ظلم و ستم پر صبر اختیار کیا، اور مجھے یقین آ گیا کہ زمانہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ اب میں پہاڑ سے نیچے اترا اور دیکھا کہ ایک بڑا وسیع جنگل ہے۔ چلتے چلتے 1 مہینے کے بعد میں سمندر کے کنارے پہنچا۔ 1 پہر کے قریب میں وہاں ٹھہرا ہوں گا کہ سمندر میں ایک کشتی نظر آئی جس کی خوشبو بھلی معلوم ہوتی تھی اور جو خشکی کی طرف آ رہی تھی۔ میں جنگل میں ایک طرف ہو کر ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا اور کشتی کے پہنچنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر میں اس کے اندر چلا گیا۔ ایک مسافر نے کہا کہ اس منحوس کو یہاں سے نکالو۔ ناخدا نے کہا کہ ہم کو چاہیے کہ اسے مار ڈالیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ابھی اس تلوار سے اس کا خاتمہ کیے دیتا ہوں۔ میں نے ناخدا کا دامن پکڑ لیا اور رونے لگا، یہاں تک کہ میرے آنسو بہنے لگے۔ ناخدا کو میرے اوپر ترس آیا اور وہ کہنے لگا کہ اے سوداگرو، اس بندر نے مجھ سے پناہ مانگی اور میں نے اسے پناہ دی ہے، اور اب وہ میری پناہ میں ہے، اس لیے کوئی اس پر حملہ نہ کرے اور نہ اسے پریشان کرے۔ ناخدا میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا اور جو کچھ وہ کہتا میں سمجھ جاتا اور اس کی ساری ضروریات پوری کر دیتا اور کشتی میں اس کی خدمت کرتا اور وہ مجھ سے محبت کرتا۔ 50 دن تک موافق ہوا کے ساتھ چلنے کے بعد ہم نے ایک بڑے شہر کے پاس لنگر ڈالا جس کی آبادی اتنی زیادہ تھی کہ اس کا گننا سوائے خدا کے اور کسی کے لیے ممکن نہ تھا۔ جب ہم وہاں پہنچ گئے اور کشتی ٹھہری تو اس شہر کے بادشاہ کے کارندے ہمارے پاس آئے اور تمام سوداگروں کو صحیح و سلامت پہنچنے پر مبارکباد دی اور کہنے لگے کہ ہمارا بادشاہ تمہاری سلامتی پر تم کو مبارکباد دیتا ہے، اور اس نے تمہارے پاس یہ کاغذ کا ورق بھیجا ہے تاکہ تم میں سے ہر شخص اس پر ایک ایک سطر لکھے۔ قصہ یہ ہے کہ بادشاہ کا ایک خوش نویس وزیر تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، اور بادشاہ نے قسم کھائی ہے اور بڑے بڑے حلف اٹھائے ہیں کہ اب وہ اسی شخص کو وزیر بنائے گا جو اس کی طرح خوش نویس ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ ورق جس کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ تھی سوداگروں کو دیا تاکہ جس جس کو لکھنا آتا ہو وہ لکھے۔ میں اٹھا اور میں بندر کی شکل میں تھا اور ان کے ہاتھ سے وہ ورق لے لیا۔ لوگ ڈرے کہ کہیں میں اس کو پھاڑ نہ ڈالوں اور وہ مجھے جھڑکنے لگے۔ میں نے اشارے سے انہیں سمجھایا کہ میں لکھوں گا۔ ناخدا نے اشارے سے کہا کہ اسے لکھنے دو، اگر اس نے کچھ گڑبڑ کی تو میں اسے نکال دوں گا، اور اگر اچھی طرح لکھا تو میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں گا۔ میں نے اس سے زیادہ سمجھدار بندر آج تک نہیں دیکھا۔ اب میں نے قلم پکڑا اور دوات سے روشنائی لی اور رفائی اور ریحانی اور سلس اور تسخ اور تمار اور محقق خطوں میں 2 شعر لکھے اور کاغذ ان کو دے دیا۔ ان میں سے بھی ہر ایک نے ایک سطر لکھی۔ اسے لے کر وہ بادشاہ کے پاس گئے۔ جب بادشاہ نے اس کاغذ کو دیکھا تو اسے سوائے میرے خط کے اور کسی کا خط پسند نہ آیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ اس خط کے لکھنے والے کے پاس جاؤ اور اسے خچر پر سوار کر کے نوبت نقارے کے ساتھ یہاں لے آؤ اور اسے نفیس کپڑے پہنا کر میرے حضور میں پیش کرو۔ جب انہوں نے بادشاہ کی باتیں سنی تو وہ مسکرانے لگے۔ بادشاہ ان پر ناراض ہوا، کہنے لگا کہ اے حرام زادو،
میں تم سے ایک کام کے لیے کہتا ہوں، تم مجھ پر ہنستے ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ہنسنے کی خاص وجہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ حکم دیتے ہیں کہ ہم اس شخص کو آپ کے روبرو پیش کریں جس نے یہ خط لکھا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ لکھنے والا بندر ہے، آدمی نہیں، اور وہ کشتی کے ناخدا کے ساتھ ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا تم سچ کہتے ہو؟ میں نے کہا جی حضور، آپ کی بخششوں کی قسم۔ بادشاہ کو ان کی بات پر تعجب ہوا اور وہ مارے خوشی کے جھومنے لگا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ناخدا سے اس بندر کو خرید لوں۔ اس نے کشتی میں ایک ایلچی بھیجا اور خچر اور لباس اور نوبت نقارے اس کے ساتھ کر دیے، اور کہنے لگا کہ تم ضرور اس کو یہ کپڑے پہناؤ اور خچر پر سوار کرو۔ مجھے ناخدا سے لے لیا اور مجھے کپڑے پہنائے اور خچر پر سوار کیا۔ لوگ حیران تھے اور سارا شہر تہو بالا تھا، اور سب کے سب میرا مذاق اڑاتے تھے۔ جب وہ مجھے لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے اور اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں نے اس کے آگے 3 بار زمین کو بوسہ دیا۔ اس نے حکم دیا کہ میں بیٹھ جاؤں، اور میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرا شعور و تمیز دیکھ کر تمام حاضرین اچنبے میں تھے، اور سب سے زیادہ اچنبا خود بادشاہ کو تھا۔ بادشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اٹھ جائیں، اور وہ اٹھ گئے، اور سوائے میرے اور بادشاہ اور خواجہ سرا اور ایک کمسن غلام کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ بادشاہ کے حکم سے دسترخوان لگایا گیا اور اس پر قسم قسم کا نرم گوشت چنا گیا، بالخصوص ان جانوروں کا گوشت جو اڑتے اور گھونسلوں میں جکی کھاتے، مثلاً بٹیر اور تیتر اور تمام قسم کی چڑیاں۔ بادشاہ نے میری طرف اشارے سے کہا کہ میں اس کے ساتھ کھاؤں۔ میں اٹھا اور اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانے لگا۔ اب دسترخوان بڑھایا گیا اور میں نے 7 بار ہاتھ دھوئے اور قلم دوات لے کر چند اشعار لکھ کر دیے اور اٹھ کر دور جا بیٹھا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ میں نے کیا لکھا ہے اور اسے پڑھا تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ بندر اور یہ فصاحت اور خوش خطی، واللہ یہ ایک عجوبہ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے لیے خاص شراب شیشے میں رکھ کر لائی گئی اور اس نے اسے پی کر میرے آگے بڑھا دیا۔ میں نے زمین کو بوسہ دیا اور پی گیا۔ بادشاہ اچنبے میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ اگر اتنا علم کسی انسان میں ہوتا تو وہ اپنے زمانے میں یکتا ہوتا۔ اس کے بعد بادشاہ کے لیے شطرنج کی بساط بچھائی گئی اور اس نے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ کھیلے گا؟ میں نے سر سے اشارہ کیا کہ جی ہاں، اور آگے بڑھا اور شطرنج رکھی۔ ہم نے 2 بازیاں کھیلی اور میں نے دونوں میں مات دی۔ بادشاہ دنگ رہ گیا۔ پھر میں نے دوات قلم لے کر ایک پرچے پر اور 2 اشعار لکھ دیے۔ بادشاہ سے پڑھ کر متعجب اور خوش اور بشاش ہو گیا۔ اس نے یہ خواجہ سرا سے کہا کہ اپنی مالکہ ست الحسن کے پاس جا اور اس سے کہے کہ بادشاہ کے پاس آ کر باتیں کر اور اس عجیب و غریب بندر کے ساتھ دل خوش کر۔ خواجہ سرا گیا اور مالکہ کو لے آیا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے منہ چھپا لیا اور کہنے لگی کہ ابا جان، یہ آپ کو کس طرح گوارا ہے کہ آپ نے مردوں کے ساتھ دل بہلانے کے لیے مجھے بلوایا؟ اس نے کہا کہ ست الحسن، میرے پاس سوائے چھوٹے غلام اور مقدم کے جس نے تیری پرورش کی ہے اور کوئی نہیں، اور میں تیرا باپ ہوں، آخر تو منہ کس سے چھپاتی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بندر ایک نوجوان شہزادہ ہے، اس کے باپ کا نام افطیمہ دوست ہے، اس پر جرجیس دیو نے جو ابلیس کا رشتہ دار ہے جادو کیا ہے، اور اس کی بیوی کو جو افتاموس بادشاہ کی بیٹی تھی مار ڈالا ہے۔ جس کو آپ بندر سمجھتے ہیں وہ ایک عالم اور عاقل شخص ہے۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کی باتوں پر تعجب ہوا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ جو کچھ یہ تیری بابت کہتی ہے کیا وہ سچ ہے؟ میں نے سر سے اشارہ کر کے کہا کہ جی ہاں، اور رونے لگا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کہاں سے معلوم ہوا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابا جان، جب میں چھوٹی تھی تو میرے پاس ایک بڑی
ہوشیار بڑھیا جادوگرنی تھی. اس نے مجھے جادو اور عمل سکھایا ہے. مجھے وہ برزبان یاد ہے اور ہمیں تکمیل کا درجہ حاصل ہے. اس کے 170 کرتب مجھے ازبر ہیں. ان میں سے سب سے چھوٹا یہ ہے کہ میں تیرے شہر کی اینٹ اینٹ کو اوقاف کے پیچھے پھینک سکتی اور شہر کو سمندر اور اہالی کو اس کے اندر مچھلیاں بنا سکتی. باپ نے کہا کہ بیٹی تجھے میری جان کی قسم اس جوان کا جادو توڑ دے تاکہ میں اسے اپنا وزیر بنا لوں، کیونکہ وہ نوجوان ہے اور عالی ظرف اور دانش مند. اس نے کہا کہ بصر و چشم. یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھری لی اور اس سے کنڈل کھینچا. اب شہرزاد کو صبح ہوتی ہوئی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کے کہنے کی اسے اجازت ملی تھی.